اس کے بعد غزوہ بنی المصطلق کا تذکرہ ہے سن 5 ہجری میں۔ حارث نام کی شخصیت اس قبیلے کے سردار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل آئے، لیکن شکست کھا گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کی بیٹی اور بھی تقریباً 700 کے قریب قیدیوں کی تعداد ذکر کی جاتی ہے اس غزوے میں، جو قیدیوں کے طور پر پیش ہوئے اور مال غنیمت میں ایک طرح سے ان کی تقسیم تھی۔ ان میں برہ، یہ ان کی بیٹی تھی حارث کی، برہ بنت حارث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تبدیل کر کے جویریہ رکھا، جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں اور اپنی آزادی کی ایک درخواست کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالی آزاد ہونا چاہتی ہو یا اس سے بہتر ایک چیز، ایک آپشن ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسلام، اور اسلام کے بعد تم سے نکاح۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا، شادی کی، اور یہ شادی بھی ایک بڑا سیاسی مقصد تھا، کیونکہ بڑے 700 کے قریب قیدی تھے اور ان میں بہت سارے وہ تھے جو ان کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، تو وہ غلاموں کے طور پر تقسیم ہو گئے۔ اور شریعت غلامی کو پسند نہیں کرتی، غلامی ہوتی ہے، غلام کو چلایا جاتا ہے، غلامی آ جاتی ہے، غلام رکھنا، سنبھالنا، ان کو اپنے ساتھ ایک مقام دینا، یہ شریعت نے سکھایا ہے، لیکن آزادی اس کو شریعت نے زیادہ فوقیت دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا، لوگ دیکھتے رہے اور یہ سمجھتے رہے کہ یہ بحیثیت لونڈی کے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یا بحیثیت بیوی کے ہیں۔ جب پردہ کرتا ہوا ان کو دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پردہ کروایا، تو پھر ان کے پردے کے بعد صحابہ کرام نے ایک چیز محسوس کی، اور وہ یہ تھی کہ یہ اب بنی المصطلق والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی ہو گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتہ دار ہمارے پاس بطور غلام کے موجود ہوں، یہ مزے والی بات نہیں ہے، یعنی کہ اس میں احترام نظر نہیں آ رہا ہمیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کا مقام اور شرف اس چیز کا ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ آپ کے قریبی رشتہ دار، آپ کے سسرالی ہمارے غلام نہ بنے۔ تو سب نے اپنے غلاموں کو تقریباً آزاد کر دیا، اور یہ اس شادی کا ایک فائدہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے ان سب لوگوں کو آزاد کروایا۔ جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی پکی تھیں اپنے ایمان میں، تقوی میں، بڑی عبادت گزار خاتون تھیں، نفلی روزوں کا اہتمام کرنا اور مسلمانوں کے اتحاد کے لیے ان کی کوششیں، کاوشیں ایک تاریخ میں موجود ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو احوال خلافت میں ہوئے، جو اختلافات ہوئے صحابہ کے آپس میں، ان میں صلح اور جوڑ اور اتحاد کے لیے کوششیں کرنا، یہ ان خاتون کی ایک تاریخ میں، ان کے اوصاف میں مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی ان کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے، اور اللہ ہمیں بھی ان سے راضی رکھے۔